نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیار اور محبت اور اس کی نحوست کو بیان کروں گی، کیونکہ آج کل کی جو محبت ہے وہ جائز کم اور ناجائز زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ محبت کرنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن جائز محبت کی اجازت دی گئی، اور اگر محبت کرنا ہی ہے تو پھر اپنے ماں باپ سے کریں، اپنے بھائی بہنوں سے کریں، اور سب سے بڑھ کر کے محبت کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ ہمارے نبی کو ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ سچا مومن ہو جائے تو تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنے آل اولاد، اپنی مال و دولت، ہر ایک چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ محبت کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، کیونکہ آقا نے ہم سے ایسی محبت کی جیسی محبت ہمارے ماں باپ ہم سے نہیں کر سکتے، جیسی محبت اس دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے نبی جب دنیا میں پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی اپنے رب سے سجدے میں جا کر کے ربی حبلی امتی کہنے لگے، اپنی امتیوں کی شفاعت مانگنے لگے۔ اور اللہ اکبر، جب ہمارے نبی کو ان کی قبر انور میں اتارا گیا تو صحابہ کرام نے آپ کے لبوں کو ہلتا دیکھا، اور جب لبوں کو ہلتا دیکھا تو پھر کان لگایا، اور کان لگایا تو آپ لوگوں نے یہ آواز سنی، ربی حبلی امتی، یعنی پیدا ہوئے تو بھی رب سے اپنی امتیوں کو مانگ رہے ہیں، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی اپنی امت کی سلامتی مانگ رہے ہیں۔ تو ان سے بڑھ کر محبت کا حق کس کو ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین و سامعات، میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور ساری دنیا میں اس کو پھیلائیں، تاکہ ہمارے مسلم بھائی بہن جو ہیں، جو ناجائز محبت کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو رلا رہے ہیں، وہ لوگ ان چیزوں سے توبہ کریں اور حقیقت سے روشناس ہو سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سانپ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی بھی ناجائز حسن کے پیچھے مت جانا، کیونکہ سانپ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن اگر حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات انہوں نے دو جملوں میں کہہ دی۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی کے دل میں ناجائز محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے، اور یہ ناجائز محبت آخر پیدا ہوتی کیوں ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے ضروری چیز جو ہے ماں باپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کے دل میں نبی کی محبت ڈالیں، خدا کا خوف ڈالیں اور اسلام کی محبت ڈالیں، کیونکہ دل کو تو محبت چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو جائز محبت سے پہلے ہی بھرا ہوگا تو پھر ناجائز محبت کی اس میں گنجائش نہ ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو جائز محبت سے نہ بھرا تو پھر وہ دل جو ہے وہ تو محبت کا بھوکا ہی ہے، وہ پھر ناجائز محبت کو اپنے اندر بسا لے گا۔ اور ناجائز محبت جو ہے اس سے ہوتا کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اگر ناجائز محبت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ اکبر، پہلے میں ان کے نقصانات آپ کو گنوا لوں۔ جس کسی نے بھی محبت کی ہوگی تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب کبھی کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو ہر طرف سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کا دل کاروبار میں نہیں لگتا، پڑھنے لکھنے والوں کا من پڑھنے لکھنے میں نہیں لگتا، کام کاج کرنے والوں کا دل کام کرنے میں نہیں لگتا، بس ایک ہی الجھن بسی رہتی ہے، بے چینی ہی بے چینی، بے قراری ہوتی رہتی ہے، اور شیطان دماغ میں الجھا دیتا ہے اسی چیز کو۔ نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا اچھا لگتا ہے، نہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں، نہ بھائی بہن اچھے لگتے ہیں، نہ دوست اور یار اچھے لگتے ہیں، نہ اولاد
अच्छे लगते हैं, गर्ज के कोई चीज अच्छी नहीं लगती, बस उसी का ख्याल होता है जिससे इश्क हो जाता है। ना नींद आती है, ना सुकून मिलता है, ना चैन मिलता है, ना ही पढ़ाई में मन लगता है, ना ही कारोबार में मन लगता है, ना ही खाने पीने का दिल करता है, किसी से बात करने तक की भी ख्वाहिश नहीं होती। बस ऐसा लगता है कि भाग भाग करके चला जाऊं और अपने महबूब से मुलाकात कर लूं। एक झलक के लिए मारा मारा फिरता है। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, ऐ मेरी माओ बहनों और बेटियों, अब इसके नुकसानात क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि जब इंसान पढ़ाई में तवज्जो नहीं देगा तो फिर वो कामयाब होने के बजाय नाकाम ही होगा। इसीलिए आप देखिए कि मुसलमानों का जो इल्मी सलाहियतों का मयार था कल तक वो कितना ज्यादा था और आज वो किस कदर घट गया है। वजह ये है आज मुसलमान बच्चे कॉलेज की दहलीज पर कदम रखने के बाद किताबों को कम पढ़ते हैं और चेहरों को ज्यादा पढ़ते हैं। आज मुसलमान बच्चियों का भी हाल यही है कि किताबें कम और फजूलियात में ज्यादा मन लगता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी, मेरी इस बात को आप लोग याद रखें कि हिंदुस्तान के अंदर एक किताब है कि जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लड़के और मुसलमान लड़कियों की तवज्जो को तालीम से किस तरह से हटाई जाए उसके लिए कुछ लोग कॉलेज में छोड़े जाते हैं, उसके लिए कुछ लोग तिजारत के लिए छोड़े जाते हैं, यानी तिजारत में मुसलमान आगे ना बढ़ सके इसीलिए कुछ लोग बाजारों में छोड़े जाते हैं और वो प्यार और मोहब्बत की सौगात लेकर आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कस्में खाते हैं और बेचारा भोला भाला मुसलमान लड़का अगर कोई हुस्न की मलका उसको तोहफा दे और तोहफा देने के बाद उससे वादे भी करे, उसके साथ कस्में भी खाए और एक नौजवान तो पिघल ही जाएगा और हमारी बच्चियां तो और भी ज्यादा भोली भाली हैं। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, ऐ मेरी कौम की पर्दा नशीन माँ और बहनों, कुछ वो लोग हैं जो कि मुस्लिम लिबास में आएंगे, जो कि तुम्हारे ही तरह तुम्हारे हुलिये में आएंगे और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कभी गैर मुस्लिम लिबास में तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन याद रखना वो कभी भी तुम्हारा मोहसिन नहीं हो सकता, चाहे वो तुम्हारे लिबास में तुम्हारे पास आए या गैर लिबास में तुम्हारे पास आए, वो कभी भी तुम्हारा मोहसिन नहीं हो सकता। उनको तो बाकायदा तौर पर मुसलमानों के दुश्मनों की तरफ से छोड़ा गया है ताकि तुम्हारी बेटियां कॉलेज में अच्छे नंबर ना ला सके, स्कूल में अच्छी डिग्री ना पा सके। और ये भी साजिश है कि मुस्लिम बच्चियों के पेट में माअज़ल्लाह यहूद और नसारा के बच्चे परवरिश पाएं, मुस्लिम बच्चियों के पेट में माअज़ल्लाह काफिरों के बच्चे परवरिश पाएं। ये साजिश कितनी भयानक है इसको समझने की जरूरत है। वादे करेंगे आकर के, तुम्हारे लिए तोहफे लाएंगे और कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कॉलेज में जो लोग छोड़े जाते हैं, ये मोहल्लों में जो तुम्हारे पीछे दौड़ते हैं, ये इंटरनेट पर बैठकर, ये फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बैठ करके जो तुम्हारे साथ चैटिंग करते हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे होते हैं, मुझे बताएं क्या उसके घर में उसकी बहन नहीं है? मुझे बताएं क्या उसके घर में उसकी माँ नहीं? क्या उसके घर में उसकी बीवी और उसकी बेटी नहीं? ऐ मेरी कौम की बेटियों, खुदा के वास्ते फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से खुद को दूर रखो, क्योंकि जो लोग फेसबुक में तुमसे चैटिंग करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप में तुमसे चैटिंग करके रात के 3 बजे तुमसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ लाऊं, वो झूठा है, झूठा, वो मक्कार है, वो फरेबी है, वो दगाबाज है। क्योंकि अगर वो सच में तुमसे मोहब्बत करता, वो कभी भी किसी अजनबी औरत से ये ना कहता कि मैं आसमान के तारे तोड़कर तेरे लिए ला दूंगा। अगर वो सच में किसी से मोहब्बत करता और इस मोहब्बत का अगर हक किसी को होता तो वो उसकी माँ को होता और वो अपनी माँ के कदमों को पकड़ करके कहता कि ऐ मेरी माँ, तूने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, न जाने कितनी कितनी तकलीफें तूने बर्दाश्त की और फिर तूने मुझे जन्म दिया, मैं तेरे लिए आसमान के सितारे तोड़ करके ला दूं। लेकिन वो ये बातें अपनी माँ से नहीं कहता, वो तुमसे कह रहा है। मतलब ये है कि वो धोखेबाज है, वो मक्कार है। इसलिए
لیے کہ جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ تمہارا کیا ہوگا، اس لیے کہ اس کو تم سے پیار ہی نہیں۔ اس کا تو حال یہ ہے جیسے کوئی قصائی جب بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے تو بکری کو چارہ دکھاتا ہے اور بیچاری بکری اسے اپنا محسن سمجھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو اپنے ہاتھوں سے مجھے چارہ کھلا رہا ہے، اور میں پہلے جہاں تھی وہ بیچارہ کسان جو تھا وہ تو مجھے کھیتوں میں چھوڑ دیا کرتا تھا، مجھے خود ہی چرنا پڑتا تھا، مجھے اپنی گردن جھکا کر کے خود ہی زمین سے چارہ کھانا پڑتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر کے کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ مجھے تو اپنی گردن بھی نہیں جھکانی پڑ رہی، یہ کتنے پیار سے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلا رہا ہے۔ اس بکری کو کیا پتا کہ جو ہاتھ سے چارہ کھا رہی ہے۔ میری قوم کی بیٹیوں، میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں کہ اے میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کی بھی توجہ چاہتی ہوں، آپ بھی بیٹی اور بہن والے ہیں۔ اللہ کبھی بھی ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ کسی بیٹی کی آبرو لٹے، کوئی بیٹی بے آبرو ہو، کسی کی بیٹی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کے جائے۔ یہ ہمارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں۔ قوم کی بیٹیوں سے میں کہنا چاہوں گی کہ اے میری قوم کی بھولی بھالی بیٹیوں، جو بکری کسائی کے ہاتھ سے چارہ کھاتی ہے تو اس کی زندگی چند منٹوں سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ کسائی اس کو اسی لیے چارہ کھلا رہا ہوتا ہے تاکہ اسے وہ وہاں لے جا سکے جس جگہ وہ ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ اور تمہیں آج کوئی بائک پر گھمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی تحفے لالا کر کے دیتا ہے، کبھی تم کسی کے وعدوں کے چکر میں پڑ جاتی ہو، کسی کے ارادوں میں پھنس جاتی ہو، کبھی کسی کے شادی بیاہ کے جھوٹے وعدوں میں پھنس جاتی ہو، مال و دولت کی لالچ میں آ جاتی ہو، اور ان چیزوں میں آ کر کے تم خود کو برباد کر لیتی ہو، اور اس ناجائز محبت کے پیچھے اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہو اور اپنی آخرت بھی برباد کرتی ہو۔ اور صرف یہ بربادی تمہارے ہی ساتھ نہیں رہتی، اس میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ صرف تمہارے تک ہی محدود نہیں رہ جاتے، بلکہ تمہاری وجہ سے معاشرے میں تمہارے ماں باپ کی عزت بھی نیلام ہو جاتی ہے، تمہارے ماں باپ کو سر اٹھا کے معاشرے میں چلنے کا حق نہیں رہ جاتا، تمہارا بھائی گلیوں میں منہ چھپایا ہوا پھرتا ہے کیونکہ تم نے ان کی عزت نہیں رکھی، تم نے ان کی عزت نہیں بچائی، تم ان کی عزت ہو، تم خود کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھو بلکہ تم ماں باپ کے سر کا تاج ہو، تم اپنے بھائیوں کی عزت ہو، اور اسلام کی نگاہ میں تمہارا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ اکبر، جب عورت ایک ماں ہوتی ہے تو پھر ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت لا کر کے رکھ دی جاتی ہے، جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے وہ جہنم سے پردہ بن جاتی ہے، جب عورت بہن ہوتی ہے تو پھر بہنیں تو ایسی ہوا کرتی ہیں جو اپنی اولاد کی قربانی اپنے بھائیوں کے لیے دے دیا کرتی ہیں، اور جب عورت ایک بیوی کی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر بیوی تمہارے آدھے ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ ان چیزوں کے باوجود تمہاری اتنی زیادہ اہمیت ہونے کے باوجود تم خود کو بے قیمت سمجھتی ہو، بے قدر سمجھتی ہو۔ خدا کے واسطے اپنی قدر کو پہچانو، اور معاذ اللہ آج کل تو لڑکے ہو یا لڑکیاں بس پسند اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی کہ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، تمہارے لیے کتنی پریشانیاں برداشت کی، اور پھر جب تمہیں اس نے جنم دیا تو پھر موت کو اپنے سامنے سے دیکھا، اس کے بعد اس ماں نے تمہاری پرورش کی، تمہیں اچھے سے پالا اور بڑا کیا، وہ تمہارا بوڑھا باپ جو تمہاری پرورش کرتا رہا، تمہاری پسند کی چیزیں تمہیں لا کر کے دیتا رہا، تمہارے لیے دن بھر دھوپ میں جھلستا رہا، کیا ان ماں باپ کی پسند تمہارے لیے خراب ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اپنی خواہشات تمہارے لیے ٹھکرا دی، جن لوگوں نے خود کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے اس لیے کہ ہماری بچیاں نئے کپڑے پہنے گی، وہ باپ ٹوٹی چپل سال بھر پہن کر کے چلتا رہا تاکہ اپنے بیٹے کو نیا جوتا دلوا سکے؟ کیا ان ماں باپ کی پسند تمہارے لیے خراب ہو سکتی ہے جو تم اپنی پسند اور اپنی پسند کے نعرے لگا رہے ہو؟ اسلام نے اپنی پسند کی شادی سے منع نہیں کیا، لیکن اسلامی حدود کے اندر ہو تب پھر اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی پسند ہے آپ کو تو پھر اس کے لیے آپ اپنے ماں باپ سے اجازت چاہیں، ماں باپ کو اپنی پسند بتائیں، اور ماں باپ اگر مان جاتے
چاہتے ہیں تو پھر نکاح کے لیے مانیں، ورنہ اگر ماں باپ منع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی برائی ہوگی اور تمہارا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے تمہارے ماں باپ تمہیں منع کریں گے، کیونکہ ماں باپ نے دنیا دیکھ لی ہے اور تم تو ابھی دنیا کی جو پہلی دہلیز ہے اس پر تم نے قدم رکھا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی ماں باپ کی پسند کو برا نہ سمجھو۔ ماں باپ تمہارے لیے جو بھی چاہتے ہیں، اگرچہ تمہیں وہ ابھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جب اس میں اچھائیاں تمہیں نظر آنے لگیں گی تو پھر تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جو چیز تم خود کے لیے پسند کر رہے تھے وہ تمہارے لیے بہتر نہ تھی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری بہنوں، میں تمہارے نبی کی نواسی اور تمہاری خیر خواہ ہوں۔ آج ہی توبہ کر لیں اور ماں باپ کی باتیں مان لیں، ان جھوٹی محبتوں کے چکر سے نکل جائیں اور اسلامی طور طریقے پر چلنا شروع کر دیں۔ اسلام محبت کی اجازت تو دیتا ہے لیکن غیر محرم اور ناجائز محبت کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو پھر اس ماں سے کرو جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پھر تمہیں جب اس نے جنم دیا تو کتنی تکلیفیں سہی اور پھر تمہیں اپنی چھاتی کا خون پلاتی رہی، اور اس باپ سے محبت کرو جو تمہارے لیے سردی ہو یا گرمی، برسات ہو چاہے کوئی سا بھی موسم ہو، وہ خود کو باہر جھلساتا رہا، اپنی جوانی برباد کرتا رہا تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے۔ اگر تمہیں محبت کرنی ہے تو اپنے بھائی سے کرو کہ جو تمہیں اپنی عزت سمجھتا ہے، اور تمہیں محبت کرنی ہے تو ماں باپ تمہارا جہاں نکاح کر دیں، شادی کے بعد اپنے شوہر سے محبت کرو، اپنے ساس سسر سے محبت کرو اور اس گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دو۔ مسلمانوں کے خلاف اس دنیا میں جتنی سازشیں چل رہی ہیں، مسلمان اس سے بے خبر نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی ہمیں پسند نہیں کرتا، تو پھر ہمیں خود کو پسند کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے معاشرے کو پسند کرنا ہوگا اور ہمیں اپنے مذہب اسلام سے محبت کرنی ہوگی، اپنے اصول اور قوانین کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم آج ہی ساری دنیا میں اسلام کے قانون کو نافذ کر دو، تم اپنے گھروں میں اسلامی قانون نافذ کرو، اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارو، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی درسگاہ جو ہے بچوں کے لیے، وہ ماں کی گود اور باپ کا سایہ ہے، کیونکہ ماں کی گود سے ہی بچے ہر ایک چیز سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں کو بچپن میں ہی عشق رسول گھٹی میں پلاؤ، محبت رسول دل میں ڈالو اور خدا کا خوف ڈالو کہ اگر تم نے غلط کام کی طرف اپنا قدم بڑھایا تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے حضور تمہیں جواب بھی دینا ہوگا۔ اور اگر آپ کے بچے غلطیاں کر جائیں تو پھر آپ ان کو غلطی سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا بھی طریقہ سکھائیں۔ غلطیوں پر انہیں بے وجہ ڈانٹ اور پھٹکار لگانا شروع نہ کر دیں، ان پر ظلم اور تشدد کرنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ اگر آپ ان پر ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دو گے، انہیں سمجھائے بغیر، انہیں صحیح رستہ دکھائے بغیر اگر آپ ان پر ظلم کرو گے تو پھر ان کے دل میں آپ کے لیے نیگیٹیوٹی ہی پیدا ہوگی، پھر وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے۔ اسی لیے بچوں سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو آپ محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقے پر چلنے کی تلقین کریں، اور پھر جب وہ بار بار سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانے تب پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کے ساتھ سختی کریں، کیونکہ شروعات اگر نرمی سے کی جائے گی تو پھر امید یہ ہوتی ہے کہ نرم بات جو ہوتی ہے وہ دلوں کے اندر اتر جاتی ہے، اور اگر آپ نے سختی کا ہی رویہ شروع میں ہی اختیار کر لیا تو پھر آپ کے بچے آپ سے بدظن ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن ہی گمان کریں گے۔ لہٰذا میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کریں، اسلامی قانون نافذ کرو، بچوں کے دلوں میں عشق رسول ڈالیں اور دین کی تعلیم ان کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ان کے دلوں میں ڈالیں، تاکہ بڑے ہو کر کے وہ چاہے جس بھی شعبے میں جائیں وہ ایک سچے مسلمان ہو، وہ چاہے انجینئر یا ڈاکٹر ہو، وہ سب سے پہلے ایک سچے مسلمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔